اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کروں گا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور ایک چیز بہت اہم ہے جو کہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں، اسی کو کنٹینیو کروں گا۔ اس وقت ملک میں بہت زیادہ سیاسی گہما گہمی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی ہے، پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی ہے، پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہے۔ ملک میں ہر طرف ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی موضوع پر بات کر کے اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے مقابلے میں حکومت جو اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت ہے، اس نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا سا میرا موضوع آج وہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو تفصیل میں جاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو پہ، میرے چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والے دنوں میں بھی قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو موجودہ حکومت کے حالات ہیں، اس حوالے سے موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد بہت کچھ کیا۔ نیب قوانین بدلے، نیب کو پابندی کیا، سیاسی مخالف، چونکہ 13 جماعتوں کا کوارڈینیشن ہے تو ایک ہی مخالف ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کے خلاف 140 سے زیادہ مقدمے بن چکے، 95% ایسے ہیں کہ جو کسی بات پر ہو ہی نہیں سکتے بلا وجہ، اور جو باقی 5% ہے وہ بھی انویسٹیگیشن کے بغیر بنائے گئے، صرف سیاسی انتقام۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، وہ ایک اور موضوع ہے، اس موضوع پر میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن جو بات میں کر رہا ہوں، موجودہ حکومت نے عوام کے لیے کیا کیا؟ مہنگائی، چوریاں تو خیر وہ اپنے لیے کر رہے ہیں نا، عوام کے لیے کیا کیا؟ مہنگائی، اور مہنگائی تھوڑی بہت نہیں کی۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، سفر مہنگا ہو گیا، پیٹرول سے بننے والی اشیاء مہنگی ہو گئیں جن میں پیٹرول کا اس عمل دخل ہے۔ گاڑیوں کے ساتھ ظاہر سفر مہنگا ہوتا ہے۔ اشیاء خرد و نوش منڈیوں سے لے کے آنا، پیٹرول چلتا ہے، وہ بھی مہنگی ہو گئی، اور باقی سب چیزیں جو مہنگی ہوتی چلی گئیں، آٹا مہنگا ہوا، گھی مہنگا ہوا، دالیں مہنگی ہوئی، بجلی مہنگی ہوئی، پانی مہنگا ہوا۔ بتائیے کیا عوام کے لیے فائدہ ہوا؟ انگلیوں پہ کوئی گن کے بتا سکتا ہے مجھے؟ یہ 14 مہینے سے جو موجودہ حکومت نے کیا ہے، عوام کا کتنا فائدہ ہوا ہے؟ کامنٹ میں کوئی بتا دے تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ مجھے تو فی الحال کوئی نہیں نظر آیا۔ سستا آٹا دیا گیا، اس میں بھی فراڈ، ان کے اپنے کچھ کو، اور کسی چھوٹے موٹے لیڈر نے نہیں بلکہ بہت بڑے لیڈر نے کہا کہ یہ فراڈ ہوا ہے۔ 25%، کم از کم $20 ارب کا فراڈ ہوا ہے، مطلب اپنی جیبیں بھری گئیں۔ تو عوام کا تو کچھ نہیں ہوا۔ سستے آٹے میں فراڈ کے علاوہ جتنی جانیں گئیں سب کے سامنے ہے، جس طرح عوام کو ذلیل کیا گیا، غریبوں پر ظلم کیا گیا، کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، سب کے سامنے ہے۔ لیکن حکومت خاموش ہے، حکومت کو پرواہ نہیں ہے، حکومت کو صرف پرواہ ہے کہ جی الیکشن نہ ہو، حکومت کو صرف پرواہ ہے کہ کس طرح وہ بھاگیں، عوام کا سامنا نہ ہو، عمران خان کو جیل میں ڈالیں، عمران خان کی پارٹی کو معطل کرائیں، عمران خان کی پارٹی کے لیڈروں کو جیل میں ڈالیں۔ لیکن عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا۔
اگر انہوں نے عمران خان کے دور میں مہنگائی کے جلوس نکالے تو اب تو مہنگائی انہوں نے خود کر دی، پھر فرق کیا رہ گیا؟ ہاں یہ ہوا کہ جی ان کی کرپشن کو لیگلائز کیا گیا، ہو گئی لیگلائز، انہوں نے کر دی، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی مجھے بتا دے غریب عوام کا بھلا کتنا ہوا؟ سوشل میڈیا پہ نہیں، حقیقت میں جو سستا آٹا دیا گیا کیا وہ کھانے کے قابل بھی تھا؟ اور وہ کس طرح حاصل کیا گیا؟ سوچنے کی باتیں ہیں۔ میں نے ویڈیو بنائی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ میں شاید عمران خان کا سپورٹر ہوں اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ عوام، عام عوام وہ پوچھ رہی، بطور عوام میرا حق ہے کہ میں سوالات رکھوں، چونکہ میں اب آواز اٹھاتا ہوں تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ سوالات پوچھیں، تو پھر جواب مانگنا بھی تو ہمارا حق ہے۔ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو، چھوڑ دیں باقیوں چیزوں کو، یہ بتائیں عوام کے لیے کیا کیا؟ مجھے کسی کا نام بگاڑنا نہیں آتا، لیکن میں نے جو پوچھا ہے میں صرف یہ پوچھا ہے کہ جی عوام کے بارے میں کیا کیا گیا؟ غریب عوام کو کتنا ریلیف ملا؟ آٹا سستا ہوا، پیٹرول سستا ہوا، کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوئیں، یا صرف لوٹ مار ہی عروج پر رہی؟ بجلی، پانی، گیس، کچھ بھی تو سستا نہیں ہوا۔ تو پھر یہ حکومت نے کیا کیا عوام کے لیے؟ سوال بنتا ہے، سوال تو ضرور بنتا ہے، جواب کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔